غور سے سننا مسلمانوں، باتیں کیا کرو میرے نبی کی، چرچا کیا کرو میرے نبی کا، ذکر کیا کرو مصطفیٰ جان رحمت کا۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ اگر تم نے اپنی نسلوں کو حضور کی محبت کا جام نہیں پلایا، نبی پاک کے عشق کا پاٹھ نہیں پڑھایا، تو سنو آج دنیا کا حال بدلتا جا رہا ہے، زمانے کا ماحول بدلتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کونے سے اٹھ اٹھ کر میرے نبی کی شان کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں، میرے نبی کے مقام کی طرف انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے۔ معاذ اللہ ہے، صد معاذ اللہ، کوئی نبی پاک کو معاذ اللہ کچھ کہہ رہا ہے، کوئی نبی پاک کی شان میں کسی طریقے سے گستاخی کر رہا ہے۔ سرکار کے دیوانوں، یہ نسل خاموشی کے ساتھ معاذ اللہ اسٹیٹس لگا کر اسے وائرل اور کر رہی ہے۔ اگر نبی کی محبت کا جام پیا ہوتا، اگر عشق مصطفیٰ کا چراغ جل رہا ہوتا، تو خدا کی قسم مسلمان کوئی قذاب ایک کتا بھونکتا اور ہزاروں گلیوں کے اندر مصطفیٰ کے چرچے کھڑے ہو جاتے اور یہ کہنا شروع ہو جاتے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا چاہو جلال دیں گے۔ آج جو مین چیز ہے نا کہ جمعے کے اندر اسٹیجوں پر بیان کی، تقریر کی، واعظ کی، نصیحت کی کمی نہیں ہے، بہت ہو رہی ہے، سننا سنانا بہت ہو رہا ہے۔ صاحب موبائل پر کیا، وہاں پر کیا، وہاں پر کیا، کوئی صبح سنتا ہے، کوئی دوپہر کو سنتا ہے، کوئی شام کو سنتا ہے، لیکن اگر سب سے بڑی کمی ہے تو عمل کی، سب سے بڑی کمی اگر ہے تو کس چیز کی کمی ہے؟ عمل کی کمی ہے۔ اور سب سے بڑی ہماری خاموشی۔ آج ہمارا ماحول کیا ہے کہ صاحب اگر کوئی ناچ گانا کروائے تو ہم اس کے ساتھ بھی ہیں، جلسہ کروائے تو ہم اس کے ساتھ بھی ہیں۔ اب بھلے ہی آپ یوں گردن ہلاؤ، بھلے ہی آپ گردن ہلاؤ ابھی، لیکن 5-7 دن بعد میں اگر کسی کے گھر میں شادی ہوگی، ناچ گانا ہوگا نا، تو وہاں بھی آپ نظر آئیں گے۔ اب کیا کرا مولانا صاحب، بھائی ہے جاؤنا پڑا ہے، کاکو ہے نبھاؤنا پڑا ہے، بڑو باپ ہے، رشتہ داریوں کی مجبوریوں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب جانا پڑتا ہے، کیا کریں، تھانا کیا دھیان پڑا ہے، تو آؤلا نکاح پڑھاؤلا نظرانو لے جاؤلا، تھانا کیا دھیان پڑا ہے، ہمارو بھائی ہے، ہمارو کاکو ہے، ہمارو بابو ہے، میرا یہ لگتا ہے، میرا وہ لگتا ہے، ہمیں جانا پڑتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر دین کو سب سے زیادہ نقصان کسی چیز نے پہنچایا ہے تو وہ دوغلے لوگوں کی دوغلی پالیسی۔ دین کو سب سے زیادہ اگر نقصان کسی چیز نے پہنچایا ہے تو وہ دوغلے لوگوں کی دوغلی پالیسی ہے کہ ادھر بھی اچھا، ادھر بھی اچھا، ادھر بھی جائیں گے، ادھر بھی جائیں گے، یہ بھی ہمارا ہے، وہ بھی ہمارا ہے۔ اگر عشق مصطفیٰ ہوتا، خوف خدا ہوتا، اسلام کا درد ہوتا، اگر دین سے محبت ہوتی تو تمہاری زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا کہ جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، اللہ سبحان اللہ، بے شک نعرہ نبی کا ہے وہ ہمارا ہے۔ جہاں ناچ گانا ہوگا وہاں ہم نہیں جائیں گے، جہاں ڈھول تاشا ڈیجا باجا ہوگا وہاں ہم نہیں جائیں گے، جہاں بے حرمتی ہوگی وہاں ہم نہیں جائیں گے، جہاں بدتمیزی ہوگی وہاں ہم نہیں جائیں گے، جہاں بے حیائی کا بازار گرم ہوگا وہاں ہم نہیں جائیں گے، جہاں ناچنا کودنا ہوگا وہاں ہم نہیں جائیں گے، جہاں مصطفیٰ کی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہوگا وہاں ہم نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی تم نے پوچھا تو ہوتا عبدالحفیظ صاحب سے، مولانا فضل حق صاحب سے اور مولانا حافظ رئیس صاحب سے اور ہمارے علماء سے، تم نے کبھی پوچھا تو ہوتا کہ قرآن نے ہماری تعریف کیا کی ہے، قرآن نے ہمارے بارے میں کہا کیا ہے؟ تو سنو، اللہ اکبر، قرآن نے تمہارے لیے کہا ہے کنتم خیر
امت اخرجت للناس، تم ساری امتوں میں بہتر امت ہو۔ 1,24,000 کم و بیش نبی اور رسول دنیا میں آئے، سینکڑوں ہزاروں امتیں بنی ہے، مگر سنو کون سا ایسا ٹوکرا لٹک رہا ہے تمہارے کہ رب نے قرآن میں تمہارے لیے کہا ہے اے محبوب کی امت تم ساری امتوں میں بہتر ہو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے نہیں کہ تم 7 منزلہ مکان میں رہ رہے ہو، اس لیے نہیں کہ تمہارے ہر کمرے میں اے سی لگی ہوئی ہے، اس لیے نہیں کہ تم لاکھوں روپیہ کما رہے ہو، اس لیے نہیں کہ تم گورے چٹھے ہو، اس لیے نہیں کہ تمہارے پاس میں کار گاڑیاں بنگلے ہیں، نہیں، بلکہ تم پوچھو قرآن سے۔ اے قرآن کا نبیوں کی امتیں اور بھی گزری ہے، رسولوں کی امتیں اور بھی گزری ہے، ہزاروں امتیں، لاکھوں انبیاء کرام اور ان کی امتیں گزری ہے، لیکن قرآن ہمیں بہتر کیوں کہا جا رہا ہے، ہمیں خیر کا تاج کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ سنو، تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، تم نے کبھی جانا بھی نہیں ہوگا، اے سڑکوں پر ناچنے والوں، اے ڈی جے پر تھرکنے والوں، اے اپنی اولاد کے راتی جوگے پر ناچ گانا کروانے والوں، اے شادیوں کے اندر منحوسیت کا دروازہ کھولنے والوں، اے شادیوں میں کارڈ دے کر لوگوں کو تو بلاتے ہو مگر ناچ گانا کر کے شیطان کو بلانے والوں، جس دن تم اپنا مقام جان جاؤ گے اللہ کی عزت کی قسم تمہاری زندگیاں سمجھ جائے گی اور تمہاری شادیاں بھی نکھر جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرے جس دن تم اپنا مقام سمجھ جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے کبھی سوچا سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے ناز اس بات پر کیا ہے کہ صاحب میں فلاں برادری کا ہوں، میں فلاں قبیلے کا ہوں، میں فلاں قوم کا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں آدمی ہوں۔ تم نے ناز اس بات پر کیا ہے، مگر دیانتداری کے ساتھ میں بتانا کیا تمہیں ناز اس بات پر ہے کہ میں کس باپ کا بیٹا ہوں؟ اللہ کا شکر ہے، مگر میرے لیے سب سے بڑی فخر کی بات یہ ہے کہ میں آمنہ کے لال کا غلام ہوں۔ فخر اس بات پر کیا کبھی تم نے کیا کہ میں رسول پاک کا غلام ہوں، میں سرکار کا غلام ہوں؟ اللہ اکبر۔ جانتے ہو تم کس نبی کی امت میں پیدا کیے گئے ہو؟ اگر تم خالی علماء سے سن کر سمجھ کر اور خالی تم اتنا سمجھ لو کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے حضور کی امت میں پیدا فرمایا، تو قیامت تک شکر کے سجدے سے تمہارا سر اٹھانے کو دل نہیں کرے گا، قیامت تک سجدے شکر سے تمہارا سر اٹھانے کو دل نہیں کرے گا۔ مسلمان اللہ اکبر، ناز کر کہ اللہ نے تجھے حضور کی امت میں پیدا فرمایا ہے، نبی پاک کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اللہ، اس نبی کی امت میں جس نبی کے صدقے میں رب نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، اللہ نے پوری کائنات کو جس نبی کے صدقے میں پیدا فرمایا، اس نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ بے شک بے شک، نبی سبحان کی اللہ۔ امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ شکر کر، جتنا شکر کر اتنا کم ہے۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہو ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم اپنی اوقات اور اپنی حیثیت دیکھیں، ہم اپنے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے وجود کو جھنجھوڑ کر سوچیں کہ اللہ اللہ، ہم اس نبی کی امت میں ہیں کہ جس نبی کے امتی ہونے کے لیے کبھی کوئی نبی دعا کر رہا ہے، کبھی انبیاء کرام خواہش کر رہے ہیں کہ کاش آخری نبی کے امتی ہونے کا شرف ہمیں مل جاتا، آخری نبی ہونے کے آخری نبی کے امتی ہونے کا شرف ہمیں مل جاتا، مگر جسے رب نے پیدا کیا ہے وہ آج بازاروں میں ناچ رہا ہے، وہ آج باراتوں میں تھرک رہا ہے، وہ آج ناچ گانے کے اندر لگا ہوا ہے۔ اے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں۔ یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، ہم نے عشق مصطفیٰ کا جام پیا ہی نہیں ہے، ہم نے محبت رسول کا جام پیا ہی نہیں ہے۔ اگر عشق مصطفیٰ کا جام ہم نے پی لیا ہوتا تو سنو، کسی ایک زہیر کے یہاں عرفان نہیں بلکہ پورے ڈونگر گڑھ میں ہر گھر میں عرفان ہی عرفان نظر آتا تمہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔
عمدہ آواز اللہ ہر گھر میں عرفان نظر آتا. کوئی دولہا یہ نہیں کہتا کہ مجھے ناچنا گانا کروانا ہے, مجھے ڈھول تاشا ڈیجا باجا کروانا ہے. اگر اسے تُنے حضور کی محبت کے حوالے کر دیا ہوتا تو خدا کی قسم ہر دولہا یہ کہتا کہ مجھے تو شادی میں مصطفیٰ کا میلاد سجانا ہے, اور میلاد سجا کر مدینے والے کی بارگاہ میں عرضی لگانی ہے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہم نے سمجھا ہی نہیں جناب, ہم نے اپنے آپ کو نہیں سمجھا, اپنے آپ کو نہیں سمجھا ہم کون ہیں. اگر خالی ہم اتنا سمجھ لیتے کہ ہم کون ہیں تو ہم بازاروں کی زینت نہیں بنتے. ہمارے معاشرے میں آج جو دارو, سٹا, جوا, لوڈو, آن لائن گیم, مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اسلام کی چیزوں کو چھوڑ کر سارے کام کرنے کے لیے تیار. نماز کا پتہ نہیں ہے, چہرے پر داڑھی کا پتہ نہیں ہے, رسول پاک کی محبت کا خیال نہیں ہے. باقی جھوٹی شان کے لیے کیا کرنا ہے کر لیں گے. ماں باپ کے نام پر کرکٹ کھلوائے جا رہے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کیا ہو رہا صاحب ایصال ثواب؟ یہ کون سا طریقہ لے کر آئے ہیں آپ ایصال ثواب کا؟ یہ کون سا طریقہ ہے ایصال ثواب کا؟ ارے قرآن تو کہتا ہے رب اغفر لی ولوالدی, دعا کر بخشش کی اپنے ماں باپ کے لیے. اور کرکٹ کھلوانے والے تو جنت کا نہیں بلکہ جہنم کا دروازہ کھلوا رہا ہے. کیا خوب بولا, کیا خوب, ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گناہوں کے دروازے کھلوا رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. حضرت علامہ مولانا سید حاتم شاہ صاحب قبلہ, حضرت علامہ مولانا سید حاتم شاہ صاحب قبلہ, جمالی دولہا, جمالی دولہا. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. لیجئے, ہمارے معزز مہمان تشریف لا چکے ہیں. بس چند منٹ میں گفتگو کروں گا, چند منٹ کے بعد آپ انشاءاللہ حضرت کی نصیحت آمیز دعائیں اور نصیحت آمیز گفتگو سماعت کریں گے. رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اسلام کی باتوں کے علاوہ مسلمان ہر کام چھاتی چوڑی کر کے کر رہا, کالر اونچی کر کے کر رہا, دھڑلے کے ساتھ کر رہا ہے. معاذ اللہ کئی کام تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر ڈر لگتا ہے کہ یار اس قوم کے دل سے خدا کا خوف بالکل نکل گیا. دن لہو میں کھونا تجھے, شب رات بر سونا تجھے, شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ان ناچنے والوں سے کوئی پوچھے کہ تیرا دین کیا ہے؟ اسلام میں ناچنا گانا ہے؟ اسلام میں یہ بھوت کیا ہے؟ اگر نہیں ہے تو کس کو فالو کر رہا؟ اگر نہیں ہے تو کس کے طریقے پر چل رہا ہے؟ تو کس کے طرز عمل پر جا رہا ہے؟ ہم نے اپنی نسلوں کو کچھ نہیں سکھایا.
ہم نے اپنی نسلوں کو کچھ نہیں بتایا۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر ہم نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے حضور کی باتیں کی ہوتی، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے تم نے شک بالکل ٹی ویوں کے حوالے کر دیا، موبائل کے حوالے کر دیا، یہ یوٹیوب پر نہ معلوم کیا کیا دیکھتے ہیں اور کیا کیا چیزیں اپنی زندگی میں اپنایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہ کاش ہم نے اگر اپنی نسلوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے پاس میں بٹھا کر حضور کی باتیں بتائی ہوتی، ہم نے امام صاحب کے پاس میں بھیج کر کہا ہوتا حضرت اسے حضور کی زلفوں کے بارے میں بتائیے، نبی پاک کے چہرے انور کے بارے میں بتائیے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ اداؤں کے بارے میں بتائیے۔ اللہ اکبر، اگر ہماری نسلیں ذکر مصطفیٰ سنتی تو خدا کی قسم نہ ادھر جاتی نہ ادھر جاتی، بلکہ ان کی نظروں کا ایک ہی مرکز ہوتا جسے مدینہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان نظروں کا اللہ، ایک ہی مرکز ہوتا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نہ شادیوں میں ایسی باتیں رہی، نہ ماحول ایسا رہا، بس کوئی اگر دیوانہ ہوتا ہے تو وہ محنت و مشقت کر کے ایسے جلسے کروا لیتا ہے، لیکن اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے لوگوں کا کہ صاحب یہ تو انہوں نے کروایا ہے، وہ داڑھی والا ہے نا اس لیے جلسہ کروایا ہے، وہ حاتم شاہ کا مرید ہے نا اس لیے جلسہ کروایا ہے، ارے وہ تو عبداللہ فجی کرنا اور فضل حق صاحب کرنے بیٹھے نہیں، یہ وجہ سے جلسہ کروایا ہے۔ ہاں ہاں، فلاں نے کیوں نہیں کروایا، وہ دنیا دار ہے، فلاں نے کیوں نہیں کروایا، وہ ویسا ہے۔ اللہ اکبر، اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اے سرکار کے دیوانوں، یقیناً یہ صحبت کا اثر ہے، یقیناً یہ اچھوں کے پاس میں بیٹھنے کا اثر ہے کہ اگر تم نے اپنی اولاد کو کسی اچھے کے حوالے کر دیا ہوتا، کسی بہترین امام کے پیچھے کر دیا ہوتا، کسی حافظ قرآن کے حوالے کر دیا ہوتا، کسی قاری قرآن کے پاس میں بٹھا دیا ہوتا، کسی عالم دین کے حوالے کر دیا ہوتا، کسی پیر کامل کی خدمت میں بٹھا دیا ہوتا، تو سنو وہ تمہارے لیے بھی دعائیں کرتا اور امت مصطفیٰ کے لیے بھی دعائیں کرتا، اور نہ وہ خود برباد ہوتا نہ اپنے معاشرے کو برباد ہونے دیتا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، خود برباد ہوتا نہ اپنے معاشرے کو برباد ہونے دیتا۔ لیکن کیا کریں، ہم نے اپنی نسلوں کی طرف دیکھا ہی نہیں، ہم نے اپنے بچوں کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کاش کہ ہم نے اپنی نسلوں کو حضور کی محبت کا جام پلایا ہوتا۔ ہمارے گھر کے اندر ایسی گفتگو ہوتی، کہاں سے ہوتی؟ بیچاری عورتیں تو ہمارے گھر کی ایسی ہیں کہ جن کو بمبئی کا تو سارا معلوم ہے، دلی کا سارا معلوم ہے، مگر معلوم نہیں ہے تو یہ پتہ نہیں ہے کہ حضور کی ماں کا نام کیا ہے، حضور کے والد کا نام کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کا عالم کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کبھی نہیں بتایا۔ سنتے ہیں آپ حضرت میمونہ بنت کردن رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اپنے والد کے ساتھ میں جنگل کے اندر حضور کو اونٹ پر بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، حضور کو اونٹ پر بیٹھے ہوئے حضرت میمونہ بنت کردن نے دیکھا تھا۔ اللہ اکبر، دیکھا تو ان کی نظر کہاں پر پڑی؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاؤں کے انگوٹھے اور اس انگلی پر نظر پڑی۔ اللہ اکبر، صرف پاؤں کے انگوٹھے اور انگلی پر حضرت میمونہ کی نظر پڑتی ہے۔ غور سے سننا مسلمانوں، باتیں کیا کرو میرے نبی کی، چرچا کیا کرو میرے نبی کا، ذکر کیا کرو مصطفیٰ جان رحمت کا۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ اگر تم نے اپنی نسلوں کو حضور کی محبت کا جام نہیں پلایا، نبی پاک کے عشق کا پاٹھ نہیں پڑھایا، تو سنو آج دنیا کا حال بدلتا جا رہا ہے، زمانے کا ماحول بدلتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کونے سے اٹھ کر میرے نبی کی شان کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں، میرے نبی کے مقام کی طرف انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے۔ معاذ اللہ صد معاذ اللہ، کوئی نبی پاک کو معاذ اللہ کچھ کہہ رہا ہے، کوئی نبی پاک کی شان میں کسی طریقے سے گستاخی کر رہا ہے۔ سرکار کے دیوانوں، یہ نسل خاموشی کے ساتھ معاذ اللہ اسٹیٹس لگا کر اسے وائرل اور کر رہی ہے۔ اگر نبی کی محبت کا جام پیا ہوتا، اگر عشق مصطفیٰ کا چراغ جل رہا ہوتا، تو خدا کی قسم مسلمان کوئی قذاب ایک کتا بھونکتا
گلیوں کے اندر مصطفیٰ کے چرچے کھڑے ہو جاتے اور یہ کہنا شروع ہو جاتے جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا چاہو جلال دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غلام ہے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے، غلام یہ رسول میں، غلام یہ رسول میں، شادی خانہ آبادی۔ سنو، جن ماؤں نے نبی کے عشق کا جام جن بچوں کو پلایا تھا، محبت رسول کی شمع جن ماؤں نے جلائی تھی، اللہ اکبر، وہ بدر کے میدان میں پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں ابو جہل کہاں ہے، ابو جہل کہاں ہے، ابو جہل کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا تھا ابو جہل کو تم کو ابو جہل سے کیا مطلب ہے؟ تو دو چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے تھے بتاؤ نا ابو جہل کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا تمہاری عمر کیا ہے؟ میدان میں کھڑے ہو کر تم جاہلوں کے سردار کے بارے میں، گستاخوں کے سردار کے بارے میں پوچھتے ہو، تمہیں مطلب کیا ہے؟ دو چھوٹے سے بچوں نے جواب دیا تھا قوم مسلم کے ضمیر کو زندہ کرنے والا معاملہ، اللہ اکبر، مسلمان سوئی ہوئی امت کو جگانے کے لیے ان دو بچوں کا یہ سبق تھا۔ اللہ اللہ، کیوں آئے ہو؟ تمہاری عمر کیا ہے؟ تمہارا معاملہ کیا ہے؟ تمہاری عمر چھوٹی ہے، کیوں پوچھتے ہو ابو جہل کے بارے میں؟ تو دونوں بچوں نے کہا تھا ہم اس لیے پوچھتے ہیں کہ سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، وہ ہمارے نبی کو برا بھلا کہتا ہے، وہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ تو کہنے والے نے کہا تم کیسے پہنچو گے اس تک؟ اس کا قد بڑا